مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت، آپ سے محبت کس قدر اہم ہے کہ ہم دنیا سے کیوں پوچھیں؟ جس نے دنیا کو پیدا کیا اسی رب سے پوچھیں گے کہ پروردگار تو نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں ایک انسان کامل کو اپنا محبوب بنایا، پروردگار اپنے محبوب کی شان تو ہی بیان کر۔ تو تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 21-22 پڑھیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی ہر سورت، ہر آیت، ہر حرف کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے، اور دونوں معنی کو جو سمجھنا چاہے، ظاہری معنی کو، مطالب کو سمجھنا چاہے قرآن پڑھے سمجھے، اور اگر باطنی معنی کو سمجھنا چاہے، عملی اعتبار سے جاننا چاہے، مصطفیٰ کو دیکھ لے، مصطفیٰ کے کردار کو دیکھ لے۔ ظاہر قرآن ہے، باطن مصطفیٰ کی سیرت طیبہ۔ تو آپ پڑھیں قرآن مقدس کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی، کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، اللہ اپنے محبوب سے اس قدر پیار کر رہا ہے۔ سیرت سیریز آپ سماعت کر رہے ہیں، آقا کا 1500 سالہ یوم ولادت قریب ہے۔ سنیے بات، رب ذوالجلال کو محبوب کے حوالے سے جب کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو اللہ اپنے محبوب سے کہلاتا ہے، محبوب تم اعلان کر دو، تم بتا دو میرے بندوں کو کہ رب ذوالجلال نے مجھے یہ شان عطا فرمائی۔ اور کہیں خدا کی شان بیان کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں میں بھی، اور کہیں مصطفیٰ کی شان بیان کرنی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم نازل فرماتا ہے، اے بندو ایسا کرو، اے بندو ایسا کرو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی حد درجہ محبت ہے کہ جب محبوب کی عظمتوں کو بیان کرنا ہوتا ہے، کبھی محبوب سے فرماتا ہے، محبوب یہ معاملہ ایسا ہے، آپ سے میں محبت کرتا ہوں، الفت کرتا ہوں، آپ سے محبت کا انعام میں کیا دیتا ہوں، میں کیا بیان کروں، آپ اپنی زبان سے بیان کر دیجئے، کلام میرا ہو، بیان آپ کا ہو۔ وہی آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور 22 بھی پڑھیے، اسٹڈی کیجئے، ترجمہ پڑھیے، آپ خالی قرآن کا متن مت پڑھیے، سمجھ کر کے پڑھیے۔ جب تک سمجھیں گے نہیں، بھائی آپ تو عربی نہیں ہیں، آپ کی زبان عربی نہیں ہے، تو پھر عربی قرآن تو کتاب ہدایت ہے، تو قرآن نے آپ کو کون سی ہدایت کی، قرآن نے آپ کی کون سی رہنمائی کی؟ صرف عربی پڑھ کر کے آپ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے آپ کو ٹرانسلیشن کا سہارا لینا ہوگا۔ بنگلہ میں ٹرانسلیٹ موجود ہے، ہندی میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، قرآن مقدس کی کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں، پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو جو عظمتیں عطا فرمائی، آپ ان عظمتوں سے مطلع ہوں گے۔ اللہ سارے بندوں سے فرما رہا ہے، محبوب اعلان فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو۔ کون بندہ ہے جو اللہ سے محبت نہ کرنا چاہے؟ کون ہے جو اللہ کو راضی نہ کرنا چاہے؟ کیونکہ اللہ ہی نے زندگی عطا فرمائی، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی نے دنیا پیدا فرمایا، اللہ ہی نے جنت پیدا فرمایا، اللہ ہی نے جہنم پیدا کیا، اللہ ہی جسے چاہے گا جہنم میں ڈالے گا، اللہ ہی جسے چاہے گا جنت میں ڈالے گا۔ تو کون بندہ ہے جو خدا سے محبت کرنا نہ چاہے، خدا کو راضی کرنا نہ چاہے؟ تو ہر بندہ چاہے گا، ہاں ہاں پروردگار میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تیرا قرب چاہتا ہوں۔ تو اعلان فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبوب محبت کرنا چاہتے ہو
تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں مصطفیٰ کی زبان سے فاتبعونی، حضور فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے، فاتبعونی، مجھے فالو کرو، میری اتباع کرو، میری بات مانو، میرے آرڈر کو فالو کرو، میری سیرت کو فالو کرو۔ اگر نبی کو فالو کر لیں گے تو ہوگا کیا انعام ملے گا؟ وہ خود قرآن اعلان فرماتا ہے اگر تم فاتبعونی، اللہ کے محبوب سے محبت کر لو گے، اتباع کر لو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سب سے محبت کر لے گا، تم سب سے راضی ہو جائے گا، تم سب کو پسند کر لے گا، تم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ خالی یہیں تک بات نہیں کہ محبت کر لے گا، تو محبت کرنے کے ساتھ ساتھ سارے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں لیکن نمازیں چھوڑ رہے ہیں، گناہ ہے کہ نہیں؟ روزہ چھوڑ رہے ہیں، گناہ ہے کہ نہیں؟ برائیاں کر رہے ہیں، گناہ ہے کہ نہیں؟ ڈرامے بازی میں لگے ہیں، گناہ ہے کہ نہیں؟ دنیا بھر کے گناہوں میں مشغول ہیں تو خدا کو مان بھی رہے ہیں، گناہ بھی ہو رہا ہے، مگر مصطفیٰ کی اتباع دیکھیے، مصطفیٰ کی پیروی دیکھیے، آپ کی سیرت کو ماننے کا نتیجہ دیکھیے۔ قرآن فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ محبت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ کا انعام دیکھیے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارا گناہ بھی معاف فرما دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اتباع مصطفیٰ کا صلہ اور انعام دیکھیے کہ اللہ کی محبت بھی مل رہی ہے، اور جو ہم نے گناہ کیا اتباع مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ ان گناہوں کو معاف بھی فرما رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمال عطا فرمایا، رتبہ عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا۔ اس لیے میاں اب صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر مر مٹنے کو تیار ہیں، اولاد کی قربانی دے رہے ہیں، زمین و جائیداد کی قربانی دے رہے ہیں، وطن کی قربانیاں دے رہے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ کیوں آخر کیوں مصطفیٰ کی رضا وہ چاہتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کی نگاہ میں قرآن مقدس ہے، قرآن اسی دور میں نازل ہو رہا ہے، صحابہ قرآن کو سمجھ بھی رہے ہیں، صاحب قرآن کو دیکھ بھی رہے ہیں، صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس نبی محتشم کو ہم نے راضی کر لیا، اللہ کی اس حبیب کو راضی کر لیا، آمنہ کی اس لال کو راضی کر لیا، تو ان کی رضا پر خدا کی رضا موقوف ہے، تو خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ نبی کے ایک اشارے پہ اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، مگر پیچھے پلٹ کر کبھی نہیں دیکھتے تھے۔ لمبی تاریخ ہے ان صحابہ کرام کی قربانیوں کا، اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا لمبی تاریخ ہے۔ اصل میں ان کے پیچھے قرآن مقدس کی یہی وہ جذبات کار فرما ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا تھا، قرآن کو پڑھا تھا۔ اس زمانے میں نہ جانے کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا، قرآن پڑھنے کا دعویٰ، ہم تو ابھی قرآن ہی کی بات کر رہے ہیں، اور حدیثوں کی طرف جائیں گے تو صاحب وہ تو ایک لمبی دنیا ہے۔ خود قرآن جگہ جگہ ہر صورت ہر بارے میں تعظیم مصطفیٰ کی دعوت دیتا ہے، توقیر مصطفیٰ کی دعوت دیتا ہے، تکریم مصطفیٰ کی دعوت دیتا ہے، عزت مصطفیٰ کی دعوت دیتا ہے۔ مگر ہائے مسلمان، تیرے مقدر کو کیا ہو گیا ہے، تیری قسمت کو کیا ہو گیا ہے کہ تو نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، پھر نبی کی توہین کر رہا ہے، نبی کے بارے میں بول رہا ہے، نبی کا جلوس نہیں منانا چاہیے، یوم ولادت نہیں منانا چاہیے، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ ارے تم سے افضل و انسان کائنات کے وہ جانور ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی عظمتوں کو سمجھا ہے، مصطفیٰ کو سیلوٹ کیا ہے۔ تجھ سے بہتر مکہ کے وہ پتھر ہے جو نبی کو سلام پیش کیا کرتا تھا، تجھ سے بہتر مدینہ کے وہ پیڑ پودے ہیں جو قدم ناز مصطفیٰ میں آ کر سلام پیش کیا کرتا تھا، تجھ سے بہتر جنگل کا وہ شہر ہے جو ولادت مصطفیٰ کا اعلان کر رہا ہے۔ ارے ماتم کر اپنی عقل پہ کہ کائنات کا ہر ذرہ تعظیم مصطفیٰ کرے، اور تو پیدا ہی کیا گیا ہے تعظیم مصطفیٰ کے لیے، اور تو توہین مصطفیٰ کرے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم ہی بنیاد ہے، آپ کی عزت ہی بنیاد ہے، مصطفیٰ پر ایمان ہی بنیاد ہے، آپ کی محبت ہی بنیاد ہے۔ اگر اللہ کی محبت صرف تمہارے دل میں ہے، رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، ہرگز کام نہیں آئے گی۔ قرآن پڑھو، اللہ نے جہاں جہاں اپنی محبت کی بات کی ہے وہاں اپنے محبوب کی محبت کی بات کی ہے، اپنے محبوب کی اتباع کی بات کی ہے۔ اور صرف محبت نہیں، محبت
جب بھی رب نے فرمایا مجھ سے کرو تو ساتھ میں فرمایا میرے محبوب سے کرو. اور محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جہاں جہاں اپنی تعظیم و تکریم کی بات کیا ہے وہی پروردگار عالم فرمایا کہ میری تعظیم و تکریم کے ساتھ میرے محبوب کی تعظیم و تکریم. ذکر خدا جون سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جون سے جدا چاہو نجدیو. ہرگز یہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو چھوڑ کر تمہارا دین کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو مصطفیٰ کی تعظیم کیا کون کون نہیں کرتے نظر آتے ہیں. نبی حدیث پاک ہے صحیح ستہ کے اندر مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا. ایک انصاری صحابی کا ایک اونٹ بگڑ گیا، بدک گیا، پاگل ہو گیا، اور ایسا پاگل کہ لوگوں کے قابو میں نہیں آیا. کوئی اس کو پکڑنے کے لیے جاتا تو وہ اونٹ اسے کتے کی طرح کاٹنے کے لیے بھاگتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ایک میرے پیارے انصاری صحابی کا اونٹ بدک گیا ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے. یہی سے آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کو کسی کی مدد کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں. اگر خبر پہنچ گئی نبی کو اسے مدد کی ضرورت ہے تو مصطفیٰ چل کر مدد کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا تعاون کیا کرتے تھے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اونٹ میرے انصاری صحابی کا بگڑ گیا ہے، لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہا ہے، لوگوں کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے. مصطفیٰ آگے بڑھے، گھر سے نکلے، اس اونٹ کی طرف جانے لگے. اس صحابہ کرام جن کی جانیں نبی پر قربان ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں قربان دے کر قربان کر کے مصطفیٰ کو ہر موقع پہ مصطفیٰ کی حفاظت فرمائی ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کا جذبہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی جب تک ہمارے جسموں میں خون کا آخری قطرہ رہے گا آپ کے تلوے میں قدم ناز میں کوئی کانٹا چبھے یہ کسی صحابی کو برداشت نہیں ہے. جب مصطفیٰ آگے بڑھے ہیں صحابہ نے سراپا ادب ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ بہت خطرے کا کام ہے، وہ کتے کی طرح کاٹنے کے لیے بھاگتا ہے، حضور نہ جائیں، ہو سکتا ہے تکلیف ہو. لیکن صحابہ نے مصطفیٰ کی یہ ظاہری زندگی دیکھا ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کیا ہے؟ کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مصطفیٰ صرف انسانوں کے نبی ہے؟ نہیں، اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پوری کائنات کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے. نبی مسکرائے فرمائے گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں. میرے آقا اس پاگل اونٹ کی طرف جانے لگے، اس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے. صحابہ ادھر حیرت میں ہیں اور دل کو کوس بھی رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر نبی کو کوئی تکلیف پہنچا دیا اٹھنی تب کیا ہوگا. مصطفیٰ مسکرا کر جب آگے بڑھے اونٹ کی طرف بڑھے، اونٹ رک گیا. آگے میرے آقا بڑھے، اونٹ مصطفیٰ کے قدم میں ناز میں آیا، اپنی گردن مصطفیٰ کی گود میں دینے کے بعد اونٹ نے اپنے سر سے قدم ناز مصطفیٰ کو سجدہ کیا. اللہ کے نبی نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنے کے بعد اس صحابی رسول کا جن کا اونٹ تھا ان کے حوالے کیا اور فرمانے لگے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو یہ اونٹ مجھے نہیں پہچانتا ہے. اللہ کے نبی قسمیہ بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کائنات کا ہر ذرہ مجھے پہچانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. البتہ ایک جملہ میرے آقا نے وہاں فرمایا جو ہم سب کے لیے سامان عبرت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کائنات کا ہر ذرہ مجھے جانتا بھی ہے، مجھے مانتا بھی ہے، میری اتباع بھی کرتا ہے، سوائے کچھ انسان اور جن کے کہ جنہیں میری اتباع کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کچھ انسان ایسے ہیں، کچھ جنات ایسے ہیں جو میری نبوت پر ایمان نہیں لاتے، جو میری رسالت پر ایمان نہیں لاتے. اور مصطفیٰ جان رحمت کے اس جملے کو لے کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دور میں ان لوگوں کے لیے بھی یہ جملہ ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے تکلیف ہو جاتی ہے، نبی کو سلام کہہ دو تکلیف ہو جاتی ہے، نبی کے نام پر انگوٹھا چوم لو تو تکلیف ہو جاتی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اگر ہم نے محمد کے نام پر انگوٹھا چوما تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دلیلیں تو میں بعد میں دوں گا، حدیثیں تو میں بعد میں پیش کروں گا، میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نام محمد پہ ہم نے انگوٹھا چوما، مجھے بتائیے محبت رسول کی وجہ سے چوما کہ دشمنی رسول کی وجہ سے چوما؟ نبی کی محبت میں چوما یا نبی کی دشمنی میں چوما؟ مجھے بتاؤ. چوما محبت ہی میں جاتا ہے. بچے کو چومتا ہے انسان محبت میں، کوئی دشمنی میں بوسہ نہیں دیتا، دشمنی میں نہیں چومتا. میں آپ سے کہتا ہوں ایسے لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے محمد کو چوما محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر، عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر،
تعظیم مصطفیٰ کی بنیاد پر جو کام خالص تعظیم کی بنیاد پر ہو، عشق کی بنیاد پر ہو، محبت کی بنیاد پر ہو، یہی تعلیم تو اللہ قرآن میں دیتا ہے۔ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محبوب سے محبت کرو۔ پھر یہ کام جو تعظیم مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوا، شرک کیسے ہو گیا، بدعت کیسے ہو گیا، اس کام کے کرنے والوں کو گنہگار کیسے قرار دیا جا رہا ہے؟ ایسے لوگوں کی عقلوں پر ماتم کرنا چاہیے۔ ارے نبی کی دشمنی میں جو کام ہو وہ شرک کی حد تک جا سکتا ہے، وہ کفر کی حد تک جا سکتا ہے، وہ ناجائز و حرام کی حد تک جا سکتا ہے، لیکن جو کام تعظیم مصطفیٰ کی بنیاد پر ہو، عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہو، محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ہو، یہ تو قرآن کا حکم ہے، اللہ کی خواہش ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ آقا فرماتے ہیں پوری کائنات جانتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے میں اللہ کے رسول ہوں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جو میری رسالت و نبوت کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کے لیے سامان عبرت ہے، تمہاری زندگی کی تخلیق بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ہوئی ہے، جنت بھی تمہیں اسی نبی کے توسل سے ملے گی۔ اس لیے ان گندے عقیدوں سے توبہ کرو اور آ جاؤ مصطفیٰ کے دامن کے سائے میں، آ جاؤ صحابہ کے کردار کو اپنا لو۔ صحابہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے تو مارے ادب کے نبی کے چہرے کی طرف آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے، نہ جسم میں ذرا برابر حرکت ہوتی تھی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہو کہ حرکت کرے تو چڑیا اڑ جائے۔ جب تک مصطفیٰ کی بات ختم نہیں ہوتی صحابہ سر نہ اٹھاتے، اور جب مصطفیٰ کی بات ختم ہو جاتی تب بھی آپس میں بات نہ کرتے، جب مصطفیٰ تشریف لے جاتے تب اگر انہیں کوئی بات کرنا ہوتا تب بات کرتے۔ یہ تعظیم مصطفیٰ اللہ نے قرآن نے بتایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، عمل کر کے صحابہ نے دکھایا۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب سے محبت، محبوب کی اتباع، محبوب کی پیروی۔ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں اس زمانے میں، کس کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ بہت مشہور ہے سیاستہ کی مشکاۃ شریف کی حدیث پاک، ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں پہنچے، آقا نے دیکھا کہ اس صحابی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ ابتدا اسلام تھا، ہر حکم سارے صحابہ تک پہنچا نہیں، ایک ایک بات کے حکم پہنچتا چلا جاتا۔ صحابی جب آئے تو میرے آقا نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ آقا نے اپنے دستے مبارک سے آگے بڑھایا، اپنے اختیار کا استعمال فرمایا، صحابی کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر کے پھینک دیا، اور آقا فرمانے لگے تم میں کون ہے جو اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہننا پسند کرتا ہو؟ کون پسند کرے گا آگ کا انگارہ پہننا؟ گویا آقا فرماتے ہیں کہ مرد اگر سونے کا استعمال دنیا میں کر رہا ہے تو گویا وہ آگ کے انگارے کا استعمال کر رہا ہے۔ کون چاہے گا کہ اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے کی انگوٹھی پہنے؟ اللہ کے نبی سرور کائنات نے حکم بتا دیا، انگوٹھی نکال کر کے پھینک دیا، میرے آقا چلے گئے۔ اب جب میرے آقا چلے گئے تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ارے حضور نے ایک حکم شریعت بتایا کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی استعمال کرنا جائز نہیں، آقا نے پھینک دیا، تم اسے اٹھا لو، بیچ کر کوئی کام کرو۔ صحابی کا عشق دیکھیے، صحابہ کی محبت دیکھیے، جذبہ صحابہ دیکھیے۔ صحابی رسول کا اللہ کی قسم کیسی آپ بات کرتے ہیں؟ جس چیز کو مصطفیٰ نے نکال کر پھینک دیا ہو، ناپسند کیا ہو، میری جان جا سکتی ہے، میں دوبارہ اس چیز کو نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جذبہ رسول ہے، اتباع رسول کا جذبہ ہے۔ آج یہی بات ہم کہتے ہیں، 4 6 انگوٹھیاں پہن کر کے بابا لوگ رہتے ہیں، ہم نے کچھ بول دیا تو میرے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ مفتی رفیق نے پیروں کے خلاف بول دیا، باباؤں کے خلاف بول دیا، ارے تمہارا پیر کیا کرتا ہے، تمہارا بابا کیا کرتا ہے، تمہارا پردادا کیا کرتا ہے، تمہاری ماں بہنیں کیا کرتی ہے؟ مفتی رفیق کو سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کیا کہتا ہے وہ بیگم مسجد سے میں نشر کر رہا ہوں، رسول اللہ نے کیا فرمایا بیگم مسجد سے وہ پیغام نشر کیا جاتا ہے۔ اگر خدا و رسول کی بات سے تجھے تکلیف ہے تو تکلیف ہوتے رہے، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو خدا کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے، رسول بارگاہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، مجھے تمہارے پاس جا کے حساب و کتاب نہیں دینا ہے۔ جس نے اتباع مصطفیٰ کیا، نبی کے اسوا کو اپنایا، وہ دنیا میں سرخرو ہو گیا ہے، وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا ہے، وہ دنیا میں بامراد ہو گیا ہے۔ صحابہ کی جماعت ہو، تابعین کی جماعت ہو، اولیاء کی جماعت ہو، صلحاء کی جماعت ہو، جس نے بھی اتباع مصطفیٰ کیا ہے، اللہ نے محبوب بھی بنایا ہے، قرب بھی عطا کیا ہے، گناہوں کو بھی معاف فرمایا ہے، درجات میں بھی بلندی عطا فرمایا ہے۔ ہندوستان کے اولیاء کی تاریخیں دیکھو، ہم اولیاء کا عرس کیوں مناتے ہیں میاں؟ اسی لیے نا کہ ان ولیوں نے اتباع مصطفیٰ کر کے، اتباع خدا کر کے
جن کے آراہ چل رہے ہیں، انہی میں سے ایک مخدوم بھاگلپور سیدنا شہباز محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے اتباع مصطفیٰ میں وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر مکہ میں رہ کر، مدینہ میں رہ کر، کائنات کے گوشے گوشے میں رہ کر، اور اخیر بھاگلپور بہار کے اندر سنت مصطفیٰ پر خود اتنا عامل ہوا کہ ایک محدود گھیرے میں اپنے آپ کو محدود کر لیا اور وہی ذکر خدا کرنے لگے، عبادت اللہ کی عبادت کرنے لگے، لوگوں کو شریعت سکھانے لگے، دین سکھانے لگے، سیرت مصطفیٰ سکھانے لگے، اور لوگوں کو تاثر دیا کہ جو سیرت مصطفیٰ کا پابند ہو جاتا ہے اللہ اسے گراتا نہیں، قیامت تک کے لیے بڑھا دیتا ہے، قیامت تک کے لیے بڑھا دیتا ہے۔ تو اولیاء کے عرس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کو جانیں۔ حضرت سیدنا شہباز محمد کی زندگی دیکھیے، نماز، روزے، حج و زکات کی پابندی تو میاں ہی ہے۔ جب ان کا وصال ہوا تو اس وصال کے وقت کوئی اور کام نہیں کر رہے تھے، حدیث مصطفیٰ، مشکات شریف، حدیث کی معروف کتاب مشکات شریف پڑھا رہے تھے، اسٹوڈنٹ کو، شاگردوں کو پڑھا رہے تھے اور حدیث مصطفیٰ پڑھاتے تھے۔ سیدنا شہباز محمد کا وصال ہوتا ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے، اندازہ کرو، ارے جن کی موت آ رہی ہے، جن کا وصال ہو رہا ہے، حدیث مصطفیٰ پڑھتے تھے، اندازہ کرو اس کا مقام خدا کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا ہو، کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اولیاء کرام کا یہ کردار ہمیں دعوت دیتا ہے کہ قرآن نے فرمایا اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلو، مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کو اپناؤ۔ جس نے سیرت طیبہ کو اپنایا ہے وہ کائنات میں بھی، دنیا میں بھی سرخرو ہوا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوا ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہم ہی ہیں، ارے نہیں، تمہارے علاوہ لاکھوں لاکھ فرشتوں کی بھی، فرشتوں کا بھی جلوس ہوا کرتا ہے، فرشتے بھی ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو فالو کرو۔ شریعت کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے کہ آپ جدھر چاہے موڑ دیا، نہیں، ہر شخص شریعت کا پابند ہے۔ شریعت کسی کا پابند نہیں ہے کہ تم جو کہو وہ شریعت بن جائے، تم جو کرو وہ شریعت بن جائے، نہیں، شریعت کا پابند ہر شخص ہے۔ شریعت جو کہتی ہے تمہیں وہ کرنا ہوگا، شریعت جو کہتی ہے تمہیں اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ تمہارے بتائے راستے کا نام شریعت نہیں ہے، شریعت خدا کے بتائے ہوئے راستے کا نام ہے، رسول خدا کے بتائے ہوئے راستے کا نام شریعت۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے نبی کی سیرت طیبہ فالو کرو، اور صحابہ کی محبت و اتباع کا یہ عالم ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، پیارے صحابی ہیں، اچھے صحابی ہیں، اچھے صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ بزرگ لوگ ہوتے تو میرے آقا تعظیم و تکریم کرتے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملتے تو میرے آقا شفقت فرماتے، کسی کے سر پر ہاتھ پھیرتے، کسی کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے۔ ایک نوجوان صحابی ہیں، اگر نوجوان صحابی ہیں کوئی شخص ان کے چہرے پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہاتھ جھڑک دیتے، رکھنے نہیں دیتے۔ کئی بار ایسا واقعہ ہوا کہ اپنے رخسار پر کسی کا ہاتھ رکھنے نہیں دے رہے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ بابو کیا بات ہے کہ تم اپنے رخسار پر کسی کا ہاتھ رکھنے نہیں دیتے، دستے شفقت پھیرنے کیوں؟ تو صحابی رسول نے کیا پیارا جواب دیا ہے کہ اصل ماجرا یہ ہے، میں غرور میں نہیں کر رہا ہوں، گھمنڈ میں نہیں کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ ایک بار میں نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، آقا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، آقا نے مجھے قریب کیا اور میرے رخسار پر اپنا دستے مبارک پھیر دیا، اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا۔ اس دن سے اب تک میں اس چہرے پر کسی کا ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، میں گوارا نہیں کرتا کہ نبی کا ہاتھ میرے رخسار پہ پڑا ہو پھر کسی کا ہاتھ میری ان جگہ پڑ جائے، اس لیے میں اپنے رخسار کی حفاظت کر رہا ہوں، محبت رسول کی بنیاد پر، شفقت رسول کی بنیاد پر۔ یہ صحابہ کا عشق رسول، یہ صحابہ کا نبی سے محبت ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے صحابہ کا۔ دو چار بال میں نے اس سے پہلے بھی جمعہ میں بتایا کہ کچھ خصوصیات ہیں مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لمبے لمبے بال شریعت میں رکھنا جائز نہیں ہے، بالکل کمر تک آ جائے، بال بالکل عورتوں کی طرح ہو جائے، شریعت میں جائز نہیں۔ کچھ واقعات کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں شریعت کسی کو غلام نہیں ہے کہ کسی کی سنا جائے، میری باتوں کو دوسرے موڑ نہ دیا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے۔ کسی صحابی کا یہاں تک کمر تک بال نہیں ہوتا تھا، پھر اس بیچ میں اگر کسی کا بال ہو جائے تو صحابی تو ٹوکے